كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حار ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأهل طاعته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم دوستو بزرگوں، موقع اور محل ہے تو میں نے سوچا کچھ حج کی یادگار تازی ہو جائیں، اللہ کا گھر یاد آئیں. جو لوگ جانے والے ہیں جا رہے ہیں، اور دعا کرے اللہ سے ہمیں بھی ان مبارک ایام میں اللہ سے دعا کرے اللہ ہمیں بھی بار بار حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرمائے، اور جتنی رکاوٹیں ہیں اللہ اس کو دور فرمائے. حاجیوں کے لیے جانا اللہ پوری دنیا سے آسان فرمائے. یہ ایک عجیب سفر ہے، عمرہ اور حج کا سفر ایک عجیب سفر ہے. دنیا کی ساری کنٹریوں میں ہم سفر کرتے ہیں تو اس کی وجہ ہے سیر و تفریح یا انجوائمنٹ ہوتا ہے. اس کا تعلق انسان کے جسم کے ساتھ ہے. دنیا کے سفروں کا تعلق انسان کے جسم کے ساتھ ہے، لیکن حج اور عمرہ اس کا تعلق انسان کے روح کے ساتھ ہے. دونوں میں فرق ہے. دونوں میں کیا ہے؟ فرق ہے. حج کو سمجھنا چاہیے کہ حج ہے کیا. حضرت مولانا احمد صاحب بھاولپوری رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ فرماتے تھے کہ حج نام ہے آدم علیہ السلام کی توبہ کا. حج نام ہے آدم علیہ السلام کی توبہ کا، اور ابراہیم خلیل اللہ کی قربانی کا. ابراہیم خلیل اللہ کی قربانی کا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ کا. حج نام ہے آدم علیہ السلام کی توبہ کا، اور ابراہیم خلیل اللہ کی قربانی کا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ کا. آدم علیہ السلام نے عرفات میں دعا کی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین.
اللہ پاک نے ان کی توبہ کو عرفات میں قبول کر لیا. جو کچھ غلطی ہوئی اللہ پاک نے انہیں معاف کر دیا. اور ابراہیم خلیل اللہ کی قربانی کون نہیں جانتا؟ آج تک معروف اور مشہور ہے. کہاں وہ شام میں رہتے ہیں اور کہاں بچے کو اور بیوی کو ہاجر علیہ السلام کو ایسی جگہ میں بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، نہ درخت ہے، نہ شجر ہے، نہ پرندے ہیں، نہ درندے، کچھ بھی پانی کچھ بھی نہیں ہے. ایسی جگہ میں کعبۃ اللہ کی نشانی کے پاس اپنی بیوی اور بچے کو اکیلے چھوڑ دیا جنگل میں، جس کو اللہ خود کہہ رہے ہیں اس سے بڑھ کر قربانی کیا ہے. واپس جا رہے ہیں چھوڑ کر، تو بیوی کہہ رہی ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں، چھوڑ کر جا رہے ہیں، کوئی جواب نہیں. پھر کہہ رہی چھوڑ کر جا رہے ہیں. پیچھے پیچھے چلتی رہی اونٹنی کے. جب تھوڑے دور تک پہنچے فرمایا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے ہمیں چھوڑ کر جانے کا. Did Allah tell you to leave us behind؟ فرمایا ہاں. تو اس وقت جواب سنی حضرت حاجرہ کا، اذا لا یضیعنا، اگر اللہ نے آپ کو حکم دیا ہمیں چھوڑ کر جاؤ تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، اللہ ہمیں ڈسٹروئی نہیں کرے گا. اللہ نے تمہیں حکم دیا جانے کا تو he is going to look after us also. اور پھر کتنی بڑی قربانی. واپس آتے ابراہیم اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوتے ہیں، پھر ان کے ذبح کرنے کی قربانی، اور پھر کعبۃ اللہ کا بنانا. بیٹے اسماعیل کے ساتھ جب بیٹا بڑا ہو جاتا ہے قربانی میں کامیاب ہو جاتا ہے، اللہ نے ان سے اتنا بڑا کام لیا. کون سا کام ہے بھائی؟ کعبۃ اللہ کا. اللہ نے اپنا گھر بنانے کے لیے ابراہیم اور بیٹے اسماعیل کو چن لیا، اور اس کے بعد ان کی قربانیاں بڑی مشہور ہیں. یہ زمزم ہم پیتے ہیں ان کی یاد ہے، یہ کعبۃ اللہ ان کی یاد ہے، یہ صفا مروہ کی دور ہے ان کی قربانی ہے، یہ کنکری مارتے ہیں مینا میں یہ ان کی قربانی ہے، یہ جو ہم منہر میں ذبح کرتے ہیں جو حج کے بعد یہ ان کی یاد ہے، یہ عرفات ان کی یاد ہے. یہ ساری ان کی یادیں ہیں جو آج تک اللہ نے باقی رکھی. واتبعوا ملت ابراہیم حنیفا. اللہ کے نبی کو فرمایا میرے نبی تم پر ان کی ملت پر چلو. اور ساتھ ساتھ میں تو میں نے کیا کہا، حج نام ہے آدم علیہ السلام کی توبہ کا اور ابراہیم خلیل اللہ کی قربانی کا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حجۃ الوداع میں دعوت و تبلیغ کا. فرمایا صحابہ بتاؤ میں نے تبلیغ کر دی تمہیں، میں نے اللہ کا حکم تمہیں پہنچا دیا. صحابہ نے کیا فرمایا، یا رسول اللہ قد ادیت الامانہ وبلغت الرسالہ ونصحت الامہ. آپ نے تبلیغ اور رسالت ہمیں پہنچا دی، ہم گواہ ہیں. فرمایا تم سب گواہ رہو. پھر انگلی اٹھائی آسمان کی طرف، اللہ تو بھی گواہ رہے میں نے تبلیغ کا کام پورا کر دیا. فوراً جبرائیل آئے، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج سے دین مکمل ہو گیا. پھر کہو میرے صحابہ فلیبلغ الشاہد الغائب، جتنے میرے صحابہ حاضر ہیں وہ تمام کے تمام زندگیوں میں میرا میسج دوسرے کو پہنچاتے رہنا. کیا ہم اس حکم پر عمل کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. مجھے تو اپنے لیے بھی فکر ہے، کیا ہم یہ میسج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حج کا پہنچاتے ہیں؟ اپنی بیوی کو، اپنی بیٹی کو، اپنے بیٹے کو، اپنے پڑوسی کو، اپنے محلے والے کو. اس زمانے میں وہاں حجۃ الوداع میں یہ حج کا جو میسج ہے کہ حج نام کس کا ہے، اور اس بڑی عبادت میں اللہ نے دعوت و تبلیغ کا کام اللہ کے نبی سے جو لیا اس کو زبان سے پورا کروایا اور کہلوایا میرے صحابہ میرا کام ہے تمہیں آگے بڑھانا ہے. صحابہ کے بعد تابعین، تبع تابعین، آج تک اور قیامت تک اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. ہمیں اللہ کے نبی کے کام کو آگے بڑھانا ہے، دعوت و تبلیغ کرنی ہے. کوئی مشکل ہے 3 دن کے لیے، مشکل ہے نہیں، مشکل ہے 10 دن کے لیے، 40 دن کے اللہ کے راستے میں نکل گئے تو کیا مشکل ہے. مہینے میں 3 دن نکل گئے میرا ایمان تازہ ہو جائے گا، کیونکہ میں 3 دن مسجد میں رہوں گا. اور 10 دن کے لیے چلے گئے تو حدیث میں آتا ہے جو آدمی جماعت کے ساتھ 40 نماز پڑھتا ہے اللہ اس کے سینے کو نور سے بھر دیتا ہے.
اور تم 7-8 دن تک 10 دن تک مسجد میں رہو گے، جماعت میں، اس مسجد سے اس مسجد، اس گھر سے اس گھر، جو سب سے بہتر جگہ ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث میں نے پہلے بھی سنائی کہ دنیا میں سب سے محبوب جگہ اللہ کے یہاں مسجد ہے۔ ہم مسجد میں 10 دن رہے اور جماعت اولا تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھتے رہے تو میرے نبی کا فرمان ہے اللہ اس کے سینے کو اور اس کے دلوں کو نور سے بھر دیتا ہے، پھر اللہ اس کی ہدایت کے راستے پر چلاتا ہے۔ 10 دن لگا دیے، ہمارا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ کیوں؟ میری نیت یہ ہے کہ میرا ایمان تازہ ہو جائے، میری نمازیں صحیح ہو جائیں، میری آخری صورتیں صحیح ہو جائیں، میرے کلمے صحیح ہو جائیں، یہی تو میری نیت ہے۔ تبلیغ جماعت میں یہ نیت نہیں ہے میں جاؤں گا فلاں کو مسلمان کروں گا، فلاں کو نمازی بناؤں گا، میں یہ کروں، نہیں، مجھے اپنی فکر ہے، مجھے اپنی فکر ہے، اپنی فکر لے کے چلنا ہے۔ مجدد البستانی رحمت اللہ علیہ کو کسی نے کہا حضرت میں بخاری پڑھاتا ہوں، میں مسلم پڑھاتا ہوں، میں فلاں کرتا ہوں، میں فلاں کرتا ہوں۔ فرمایا یہ سب تو تم نے دوسرے کے لیے کیا، اپنے لیے بتاؤ کیا کام کرتے ہو، اپنے لیے بتاؤ کیا کام اپنے لیے کرتے ہو۔ کیا تو تہجد پڑھتا ہے، کیا تو اشراق پڑھتا ہے، کیا تو چاس پڑھتا ہے، کیا تو قرآن کی تلاوت کرتا ہے، کیا تو گناہ چھوڑتا ہے؟ کہ سوال تو تجھے تیری ذات کے لیے ہوگا۔ اس لیے اللہ کے راستے میں ہم اس نیت سے نکلیں گے تو یقیناً میرا دل جب نورانی بنے گا تو میری بات کا اثر دوسرے پر ضرور ہوگا۔ تو حج نام ہے آدم علیہ السلام کی توبہ کا اور ابراہیم خلیل اللہ کی، ساتھ دو یا میرا، یاد تو رہ جائے آپ کو۔ جب آپ حج میں جاؤ گے نا تو کیا کرو گے؟ توبہ ہی توبہ کرتے رہو گے، اور کچھ تو قربانی آپ بھی دو گے، مشقت تکلیف۔ بقول بعض علماء فرماتے ہیں حج نام ہے اولیاء کرام کی وفاؤں کا اور ان کی دعاؤں کا اور ان کی قربانیوں کا۔ ان کی دعائیں وہاں ہیں، ان کی وفائیں وہاں ہیں، ان کی دعائیں وہاں ہیں، اور وہاں جا کر پھر خود بھی مشقت اٹھاتے تھے، تکلیف برداشت کرتے تھے، اور پھر آگے دوسرے تک اپنا میسج بھی پہنچاتے۔ تینوں کام ہے، اسی کا نام حج ہے۔ یہ تو عشق و مستی کا سفر ہے، اس سے روح تازہ ہو جائے گی، یہ کوئی انجوائمنٹ کا سفر نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کہتے ہیں آؤ نا میرے گھر، مالدار غریب سب برابر ہے، ایک ہی احرام باندھ کر آؤ، ایک ہی احرام باندھ کر آؤ، پھر تمہیں میں بتاتا ہوں کہ اللہ کتنا تمہیں ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، ایک ہی صف، سب کو دیکھو احرام کی حالت میں ہے، احرام کی حالت میں ہے، اور کیا کہہ رہا ہے؟ لبیک اللہم لبیک، وہ کہہ رہا حاضر ہو حاضر ہو، اللہ میں حاضر۔ جیسا ہی غسل کیا، احرام باندھا اور لبیک پڑھنا شروع کیا، میں اکیلا نہیں، میں اللہ کی رحمت کے وفود میں داخل ہو گیا۔ میں لبیک کہتا ہوں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا، یاد تو تازہ کر لو، چلو اس نیت سے کہ اللہ بار بار لے جائیں۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ میں زبان سے کہتا ہوں، میرے نبی کا صحیح فرمان ترمذی شریف میں ہے، میری زبان سے لے کر، میرے اس بدن سے لے کر، رائت میں، مشرق مغرب میں، جنوب میں، شمال میں، ہر حجر، ہر پتھر، ہر کنکر، ہر درخت، ہر پتا میرے ساتھ لبیک پڑھتا ہے، میرے ساتھ لبیک پڑھتا ہے۔ اور قیامت کے دن یہ سارے پتھر، یہ سارے کنکر، یہ سارے راکس، یہ سارے ماؤنٹین، یہ سارے پتے، یہ سارے درخت، یہ ساری کائنات قیامت کے دن اللہ کے سامنے کہیں گے اے اللہ میں گواہ ہوں، اس نے لبیک اللہم لبیک کہہ کر تیرے گھر کی حاضری دی ہے، اللہ تجھے معاف کر دے۔ وہ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے جی؟ اسی لیے مینا کی مسجد مسجد خیب میں ایک ثقفی صحابی اور ایک انصاری صحابی وہاں تشریف لائے، اور آنے کے بعد کہا اللہ کے رسول بھی here to ask you few questions، ہم تمہیں کچھ سوالات پوچھنے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ، اگر تم کہو تو میں تمہیں بتا دوں تمہارے کوشچن کیا ہے۔ If you want I can tell you what is your questions، اور اگر تم چاہتے ہو تو تم مجھے بتا دو میں جواب دے دوں گا۔ بات میری سمجھ رہے ہو؟
دیکھو ان کے آنے سے پہلے اللہ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کوشچن بتلا دیا، یہ کیوں آ رہے ہیں مسجد؟ فرمایا مجھے پتا ہے تم سب احرام باندھ کر مینا میں آئے ہو، تم مجھے سوال کرنے کے لیے آئے ہو، تم فرمایا اللہ کے نبی آپ بتا دے کوشچنز اور پھر جواب تو نور علی نور، بہت بہتر ہوگا۔ فرمایا ہاں چلو، تمہارا پہلا سوال the first question کیا ہے؟ تم دل کے اندر میں یہ کوشچن لے کر آئے، حاجی جب احرام باندھتا ہے تو اس کو کیا ثواب ملتا ہے؟ پہلا سوال۔ فرمایا ہاں اللہ کے رسول۔ فرمایا دوسرا سوال، جب یہ کعبہ کا طواف کرتا ہے اور طواف کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتا ہے مقام ابراہیم کے پاس تو اس کا کیا ثواب ہے؟ ہاں اللہ کے رسول صحیح ہے، یہ دوسرا ہمارا سوال تھا۔ فرمایا تیسرا سوال، صفا مروہ کی صحیح کر لے تو صحیح کرنے کے بعد جب ہمیں کیا ثواب ملے گا؟ فرمایا ہاں۔ بال جب کٹوا لے ہمیں کیا ثواب ملے گا؟ فرمایا ہاں اللہ کے رسول۔ فرمایا جب اس کے بعد تم عرفات میں جاؤ گے تو عرفات میں عبادت کا کیا ثواب؟ یس یا رسول اللہ، دیٹ واز آور کوشچن۔ ہمیں آگے فرمایا تمہارے دل میں یہ بھی سوال ہے کہ میں شیطان کو کنکری ماروں تو کیا ثواب ملے گا؟ اور آگے فرمایا جب قربانی کر کے اور جب میں کہاں جاؤں مسجد حرام کے اندر میں طواف زیارت کرنے کے لیے تو اب کیا ثواب ملے گا؟ اللہ کے حبیب یہی سوال ہمارے دل میں موجود ہے اور آپ نے بتلا دی۔ فرمایا سنو جواب بھی سن لو، جب احرام باندھتے ہو تو احرام باندھنے کے بعد جب تم نیت کر لیتے ہو اے اللہ میں حج کرنے کے لیے آیا ہوں، حج تمتع یا حج کران یا حج افراد جس نیت بھی ہے، اور اس کے بعد جب تم لبیک پڑھتے ہو تو تمہاری اس نیت کے بعد تم ایک قدم اٹھاتے ہو دوسرا قدم رکھتے ہو، ایک قدم ہر قدم پر چاہے دنیا کے کسی کونے سے آ رہے ہو، ہر قدم پر اللہ تمہیں ایک نیکی دے دے گا، ایک گناہ معاف کرے گا اور ایک درجہ جنت میں بلند ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ کوئی قدم گن سکتا ہے یہاں سے لے کر وہاں؟ فرمایا جب تم طواف کرتے ہو، طواف کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتے ہو، اللہ میں بار بار لے جائے۔ آمین۔ عجیب منظر ہے، ساری دنیا کو انسان بھول جاتا ہے جب وہاں جاتا ہے اللہ کے گھر۔ ایک بزرگ سے پوچھا حضرت عید کب ہوگی؟ کیا پوچھا؟ When is going to be عید؟ فرمایا جب کعبے کی دید ہوگی۔ کیا فرمایا؟ جب کعبے کی دیدار ہوگا، کعبے کی دید ہے وہ دین میرا عید ہے۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب کعبہ کو دیکھا تو میں نے سب سے پہلے یہ دعا کی، اے اللہ میں تیرے گھر کے سامنے آ گیا ہوں، اب کے بعد سے جب کبھی جہاں کہیں جو بھی دعا کروں تو قبول کر لینا۔ کیا دعا کی بھائی؟ ایسا نہیں اللہ میرے بنگلہ دے دو نہ پونا دے دو، نہیں، ایسی دعا کہ اس میں سب آ گیا۔ اے اللہ جب کبھی جہاں کہیں اور جو بھی دعا کروں اللہ میری دعا کو، اب اس کے بعد تم جہاں کہیں دعا کرو اللہ تمہاری دعا کو کیا؟ اس لیے کہ جب آپ پہلی بار کعبے کو دیکھتے ہیں، آپ کی نگاہ کعبے پر پڑتی ہے تو ظاہری بات ہے کہ بہت ساری دعا کریں گے تو آپ بلنک آئز کرنا پڑے گا۔ پہلی ہی نگاہ میں آپ کہتے ہیں اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے، یا اللہ میں جب کبھی دعا کروں قبول ہو جائے۔ اس میں سب کچھ آ گیا۔ اس میں کیا آ گیا بھائی؟ سب۔ اور سالم بن عبداللہ صحابی رسول طواف کر رہے تھے، اس زمانے کا بادشاہ، اس نے کہا طواف کے دوران میں بات کرتے ہوئے، سالم بھائی آپ کو کچھ ضرورت ہو تو مجھے بتاؤ۔ فرمایا میں طواف کر رہا ہوں، بھائی کیا پوچھ رہا ہے تو مجھے؟ یہاں طواف کر رہا ہوں تو کیا پوچھ رہا ہے؟ وہ ایک ہمارے بس میں ایسے ہی ملتزم کے سامنے جا رہا تھا، تیسرا کلمہ چوتھا کلمہ جب پڑھو گے نا ملتزم کے سامنے تو آٹومیٹکلی لوگ ہٹتے ہیں اور آپ قریب پہنچ جاتے ہیں۔ ایک راز بتا دیا میں نے،
बुजुर्गों का। अब तीसरा कलमा पढ़ते पढ़ते जब मुल्तज़म के पास जाओ तो मुल्तज़म भी बंद कर, दुआ करो अल्लाह वो भी खोल दे, हतीम भी खोल दे, अल्लाह हमारी मुरादें पूरी फरमाए। हतीम काबा का हिस्सा है। उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है, या रसूल अल्लाह मुझे काबा में नमाज पढ़नी है। फरमाया आ मेरी बीवी उम्मुल आयशा आ, इधर हतीम में 2 रकात पढ़ ले। तुमने यहाँ नमाज पढ़ ली, गोया काबा में पढ़ ली है। हमारे शेख फरमाते थे काबा मालदारों का है और हकीम गरीब लोगों का काबा है। कैसा भाई? गरीब। अजीब है अल्लाह की शान भी। हमारे हजरत को किसी ने सवाल किया, हजरत अल्लाह की जात इतनी बड़ी और उसका घर काबा इतना छोटा। बात समझ में आ रही है? अल्लाह की जात इतनी बड़ी है जिसकी कोई एंड नहीं और उसका घर इतना छोटा। फरमाया हमारे हजरत ने अजीब अल्लाह वाले जवाब देते हैं। फरमाया अल्लाह ने बंदों पर रहम करके अपने घर को छोटा बनाया। अगर अपनी जात के मुताबिक जिद्दा तक का बनाता तो तेरे लिए तवाफ करना कितना मुश्किल हो जाता। तुझे देखा है, अल्लाह ने अपनी जात को नहीं देखा, तुझे देखकर अपना घर बनवाया है। अगर वो बनाता बड़ा जिद्दा तक का तो तुम एक चक्कर न चल सकते, तवाफ पूरा न कर सकते। अल्लाह ने आसान कर दिया कि आ मेरे बंदे आ, जैसे तू तेरे मैले कपड़े वॉशिंग मशीन में रखता है और स्पिनिंग करता है, सौंफ डालकर स्पिनिंग करता है। स्पिनिंग करने के बाद वो 1 घंटे में, आध घंटे में, पौन घंटे में जब कपड़े को निकालो तो बिल्कुल कैसा हो जाता है भाई? मैला हो जाता है, बोलो ना, क्लीन हो जाता है ना। फरमाया आ मेरे घर का स्पिनिंग कर, क्या कर? आ मेरे घर का तवाफ कर, स्पिनिंग कर और उसमें तौबा का और मसनून दुआओं का सौंफ डाल उसमें और उसमें डाल कर तू तवाफ कर। जैसे तेरा तवाफ खत्म होगा अल्लाह तेरे सारे पिछले गुनाह को माफ कर देगा, सारे गुनाहों से साफ कर देगा। अल्लाह में बार बार ले जाए। अल्लाह के बात रह जाएगी अधूरी, वरना मैं बहुत डीप में चला जाऊंगा। मैं कह रहा था आपको कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तवाफ करने के बाद 2 रकात नमाज पढ़ता है मकाम इब्राहिम या उसके करीब में जहां कहीं, फरमाया अल्लाह उस नमाज के बाद उसको 4 गुलाम बनी इस्माइल अलैहिस्सलाम के खानदान के 4 गुलाम आजाद करने का उसको सवाब अता फरमाते हैं। 4। और एक रिवायत और सुना दूं, याद आ रही, अत-तरगीब व तरहीब की। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुम उम्रा के लिए जाओ, हज के लिए जाओ, सबसे पहले गुस्ल करो या फिर वुजू सुन्नत के मुताबिक कर लो। सुन रहे हो मेरी बात? वुजू सुन्नत के मुताबिक कर लो, यानी जो सुन्नत है, दुआ पढ़ना, अच्छी तरह खिलाल करना, नाक में पानी डालना, मुंह में पानी डालना, जो सुन्नत है सारी सुन्नत के मुताबिक वुजू कर लो। अब तुम जाओ तवाफ के लिए। जब तुम हजरे अस्वद पर खड़े रहोगे इस्तिलाम के लिए, फ्लाइंग किस के लिए, इस्तिलाम क्या है भाई? फ्लाइंग किस है ना। अब तो करीब जाना मुश्किल है ना, वो तो सब बंद कर दिया। जो गए हो गए, दुआ करो अल्लाह आइंदा आसान फरमा दे। आमीन। बहुत मुश्किल हो गया, बहुत मुश्किल। अल्लाह आसान फरमाए कि इसीलिए हदीस में आता है हजरे अस्वद अल्लाह का दाना हाथ है। अल हजरु यमीनुल्लाह, हदीस के अल्फाज, ये दाना हाथ है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोसा दिया है जो आदमी हजरे अस्वद के सामने किस करे या इस्तिलाम करे तो कैमरे के अंदर में उसका पूरा फोटो आ गया। कयामत के दिन हदीस में अल्लाह हजरे अस्वद को 2 आंखें अता फरमाएंगे और 2 लिप्स और जबान अता फरमाएंगे और हमारा फोटो उसमें मौजूद है। फरमाया कयामत के दिन हजरे अस्वद जिसने इस्तिलाम किया या बोसा दिया या उसको हाथ से चुमाए, कयामत के दिन हजरे अस्वद उसके लिए सिफारिश करेगा। सुभान अल्लाह। कभी कभी ऐसा भी किया करो, चलो करीब नहीं जाते। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को हजरे अस्वद के सामने सारे सहाबा बैठे और उनसे बैत किया।
توبہ کی بیعت کی ہے. ہم بھی جب جائیں حجر اسود کے سامنے بیٹھ جائیں, سامنے نظر آتا ہو اور اللہ سے توبہ کرے, اللہ کے حبیب نے صحابہ نے یہاں توبہ کیا ہے, ہمارا بھی تو فوٹو اس میں جائے گا, اے اللہ قیامت کے دن ہمیں بھی معاف کر دینا, ہمارے لیے حجر اسود کو گواہی دینے والا بنا دینا. فرمایا جب استلام کرے اور اس وقت پڑھے بسم اللہ اللہ اکبر, اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ. سب نہیں کروں, آپ کچھ کریں گے نہیں میرے ساتھ, دوسرا کلمہ تو پڑھو. بسم اللہ اللہ اکبر, اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اب یہ طواف شروع کرے گا استلام کے بعد. فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی رحمت کی چھاؤں میں آ گیا. اب اس کے ایک ایک قدم کے اوپر طواف میں 70,000 نیکی لکھی جائے گی, 70,000 گناہ معاف ہوں گے اور 70,000 درجات جنت میں بلند ہوں گے ایک ایک قدم کے اوپر. اور قیام اس کے لیے اللہ 70 آدمی کی, اس کے گھر کے افراد کی اور اس کے گھر والوں کی سفارش اللہ قبول کر لیں گے. وہ کہے گا اللہ میں تو باپ کو چھوڑ کر آیا, ماں کو چھوڑ کر آیا, بچوں کو چھوڑ کر آیا, بھائی کو اللہ ان کی مغفرت فرما دے. خاندان کی یا گھر والوں کی 70 افراد کی مغفرت کر دیتا ہے. وہ سمجھتے میری بات؟ چلتے ہیں آگے, بات ختم ہو رہی ہے. عبداللہ خان بھی کھڑے ہو جائیں گے, بہت مشکل ہو جائے گا. چلتے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں؟ 4 غلام بنو اسماعیل کے خاندان کے آزاد کا ثواب ہے. آگے چلتے ہیں, جب صفا مروہ کی صحیح کریں گے, اس کی بڑی تفصیل ہے صفا مروہ کی صحیح میں کیا مانگنا چاہیے کیا ہونا چاہیے, لیکن آگے چلتا ہوں میں. صفا مروہ کی صحیح اب میں انشاءاللہ مسلسل 3 جمعہ بیان کروں گا, آج بھی, نیکسٹ فرائیڈے اینڈ فالوئنگ فرائیڈے. مولانا احمد صاحب نہیں ہے نا, تو 3 جمعہ میں مسلسل بیان کروں گا. جلدی تشریف لائیں انشاءاللہ. آئندہ جمعہ ہم پہلا عشرہ جو ہے حج کا, اس میں کیا کیا کرنا چاہیے اور کیسے عشرہ کو گزارنا چاہیے, اس کے فضائل بھی ہم بیان کریں گے انشاءاللہ. آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب بیان کریں, کرتے رہے. اچھا, بہت سے لوگ نے مجھے خود گلے کی دوا تو دلواتے نہیں مجھے. اچھا ٹھیک ہے, چلتے آگے. اور صفا مروہ کی صحیح ختم ہو جاتی ہے. جب ختم ہو گئی تو اللہ تعالیٰ اس کو 70 غلام, کتنے بھائی؟ 70 غلام آزاد کرنے کا ثواب. ایک غلام آزاد کرو, میرے نبی کا فرمان ہے جہنم کی آگ اس پر حرام ہے. تو 70 غلام ہے میرے نبی کا سچا فرمان. اور اس کے بعد عرفات میں جاؤ اور دعا کرو حج کے اندر میں, تو اللہ کہتا او میرے فرشتوں یہ میرے بندے ہیں, پراگندہ حال ہے, پراگندہ بال ہے, دیکھو ان کا احرام بھی میلا ہو چکا ہے, یہ ہاتھ اٹھا رہے. فرشتوں آسمان کے, پہلے آسمان کے, دوسرے آسمان کے, تیسرے آسمان کے, عرش اٹھانے والے, گواہ رہو میں نے ان سب کی مغفرت کر دی ہے, اور یہ جن کے لیے مغفرت کرتے ہیں میں نے ان سب کی بھی مغفرت کر دی ہے. اور جب یہ آئے گا کنکری مارے گا, ایک کنکری پر اس کا ایک ایسا گناہ معاف ہے جس پر جہنم واجب ہو جاتی ہے. اب یہ 49 59 کنکری مارے گا, اللہ اس کے وہ سارے کبیرہ گناہ جو زندگی کے کیے ہیں اللہ معاف کر دے گا. اب یہ طواف کرے گا, طواف زیارت جو فرض ہے, فرشتہ یہاں ہاتھ مارے گا. سن بندے سن, آج تو ایسا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے, آج سے تیری نئی زندگی ہے, جا اللہ نے تیرے سارے گناہ کو معاف کر دیا. اللہ ہم سب کو حج مبرور نصیب فرمائے, بار بار لے جائے, کم سے کم عمرہ میں لے جائے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.